بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جرمنی کے حوالے سے ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی جو جرمنی جو ہے وہ کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں یا سیلف امپلائمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز خاص طور پہ کہ جو فری لانس ویزا ہے وہ اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو بہت مختصر ہوگی۔ لنک میں اس کا جو ہوگا وہ اپنے یوٹیوب کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دوں گا تاکہ آپ مزید جو بھی انفارمیشن ہے وہ یہاں سے جا کے لے سکیں۔ صرف آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہاں پہ ان کا سیلف امپلائمنٹ جو ہے جرمنی کے حوالے سے، جو اس وقت میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، ان کا ریزیڈنس ایکٹ ہے سیکشن 21۔ اس میں سیکشن 1 ہے، لیکن جو فری لانس کی اپلائی ہوتی ہے وہ سیکشن 5 ہے۔ یہ سارا ان کا جو ریلیٹڈ ہے، یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے یا فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو جرمنی والے جو ہے وہ ویزا وہاں پہ الاؤ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر لوں کہ اگر تو آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یا جو انفارمیشن آپ نے شیئر کرنی ہے ایمبیسی کے ساتھ یا ویزا آفیسر کے ساتھ، اس کے اندر آپ کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے اور جو ریجنل ڈیمانڈ ہے، وہ خواہ کوئی پروڈکٹ ہو یا کوئی سروس ہو آپ کی جس کا آپ بزنس جرمنی میں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا ان کی اکانومی پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہو، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو کیپٹل ہے یا کوئی لون کی کمٹمنٹ اگر کہیں سے کی ہے تو وہ چیزیں ہیں، تو یہ سیلف امپلائمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے لیے ہے۔ لیکن جو فری لانسرز کے لیے ہے، یہ ان کا سیکشن 21 سب سیکشن کلاز 5، یہ ریزیڈنس ایکٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو لوگ فارنرز ہیں لائک کسی بھی ملک میں، وہ اگر جرمنی جانا چاہ رہے ہیں تو جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ جو بھی کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات کہ ان کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنی فری لانسنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کوئی ایسی اگر لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو انہوں نے وہاں پہ جاب پرفارم کرنی ہے ایز اے سیلف امپلائمنٹ، تو اس کے لیے اگر کوئی لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ان کے پاس وہ موجود ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ 45 ایئرز آف ایج سے اگر زیادہ ہے تو پھر جو پروف آف ایڈوکیٹ اولڈ پینشن پروویژن، تو اگر ان کے پاس کوئی ایسی بیک اپ پلانز ہیں کوئی اولڈ ایج کے حوالے سے، تو پھر وہ ان کو وہ بھی ساتھ وہاں پہ شو کرنے ہیں اگر ان کی عمر 45 یا 45 سال سے زیادہ ہے تو۔ میری عموماً یہی کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو مختصر رکھوں جس میں زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، لیکن یہ چیز جو ہے اس میں آپ کو ابتدائی طور پہ جو 3 سال کا ویزا ہے وہ آپ کو اس میں مل جاتا ہے۔ اور اس میں جو چیز تھوڑی سی ذہن میں رکھنے والی ہے، میں تھوڑا سا اس میں بتا دوں، یہاں اس پیج کے اوپر بہرحال اس کا ذکر ویسے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن جو ہے وہ مل جائے گی ان کے فردر جو دوسری ان کی ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں۔ بس اپنے ویورز کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی جاب کسی کو وہاں پہ مل گئی اور اس نے فری لانسنگ بھی کر رہا ہے، کوئی جاب بھی کر رہا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ سنگل کے لیے یعنی جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے ٹیکس بریکٹ فرق ہوتی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ان کے لیے ٹیکس بریکٹ جو ہے وہ غیر شادی شدہ سے کچھ کم ہوتی ہے، اور اگر کوئی فیملی کے ساتھ اگر کوئی موو کر رہا ہے تو پھر بچوں کے حوالے سے کچھ بینیفٹس وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ملتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو رفلی بتا رہا ہوں، بہت زیادہ اتھینٹک بات آپ کو میں نہیں کر سکتا کہ ایگزیکٹ ٹیکس سچویشن کیا ہے وہاں پہ، لیکن اوور آل آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ 40+% جو ہے یعنی 40% سے زیادہ جو ہے وہاں پہ آپ کی جو بھی آمدنی ہے، لائک اگر آپ کا 100 یورو ہے تو اگر آپ نے 100 یورو جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے کمایا تو 100 میں سے تقریباً 40 یوروز جو ہوں گے وہ آپ کی ٹیکس کی اس میں ڈیڈکشن ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر آپ میرڈ ہیں اور وہاں پہ ایز اے کپل جا رہے ہیں اور اگر آپ کی
جو اسپاؤز ہے وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے ان آئدر کیس. اگر مطلب فار ایگزامپل اگر بیوی جا رہی ہے تو شوہر، اور اگر شوہر جا رہا ہے تو شوہر بھی ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہے، بیوی بھی ڈپینڈنٹ ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں کپل کی صورت میں جو ہے اس میں کوئی 10% کے آس پاس جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ان کو ریلیف مل جاتا ہے. یا لائک آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی 40% یا کر رہا ہے جو غیر شادی شدہ ہے، تو اگر وہ کپل ہوگا یا میرڈ ہوں گے تو پھر وہ 40 نہیں ہوگا، وہ 30 یا 32 یا 33 کچھ اس طرح پرسنٹیج ٹیکس کی ہوتی ہے، وہ ذرا ٹیکس کم ہو جاتا ہے. اور اگر ساتھ بچے ہوں جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اگر، تو فیملی کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کچھ فیسلٹیز وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. میں آپ کو یہ لنک جو ہے اس میں پیسٹ کر دوں گا. یہ ایک چونکہ نئی اس میں آپ سمجھ لیں ڈیولپمنٹ تھی کہ جرمنی بھی جو ہے وہ فری لانسرز کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنے ڈورز اوپن کیے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر سے وہ فری لانسرز کو جو ہے وہ ویزا دے رہے ہیں. ابتدائی طور پہ 3 سال کا ملے گا، اور پھر بعد میں اگر وہ چیز کنٹینیو ہوتی ہے تو پھر مطلب وہ چیز جو ہوگی وہیں سے جو ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ میں کہ شیئر اس وجہ سے نہیں کر رہا تاکہ کم ٹائم میں جو ہے وہ جو ضرورت کی جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہاں پر اینڈ میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک سیلف امپلائمنٹ کا یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ کا اگر آپ بٹن دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہ چیز جو ہے آپ وہاں پہ پروسیس دیکھ سکتے ہیں. اس کو کلک کریں گے، میں کلک اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ پھر اس میں تھوڑا ٹائم ویسٹ ہوگا، تو اس کو کوئکلی ریپ اپ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو تو آپ اس کو وہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے گا. بہرحال مین کانسیپٹ آئیڈیا جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر لیا ہے. آپ کی جو بھی رائے ہو اس ویڈیو کے بارے میں، برائے مہربانی نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس میں کون سی چیز آپ کو مناسب لگی. اور پسند اگر آپ کو ویڈیو آئے تو اس صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اپنے گرد و نواح کا اور اپنے سن کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ